اب معراج کا جو آغاز ہوتا ہے نا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نبی کریم علیہ السلام آرام فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں، پھر نبی کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب جو خانہ کعبہ کا ایک خاص حصہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، نصف دائرے کی صورت میں، وہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس کے پاس نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور شق صدر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں معراج کا جو نقطہ آغاز ہے نا، وہ مسجد حرام، خانہ کعبہ اور حتیم ہے، لہذا اس قصیدے میں آپ کو خانہ کعبہ کا، حتیم کا، حجر اسود کا کثرت سے ذکر ملے گا۔ اب اعلیٰ حضرت تشبیہ دیتے ہیں کہ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات معراج کی دولہا ہیں، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ اس دولہا کی دلہن ہے۔ اچھا، اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ دولہا دلہن کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب تو میاں بیوی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا، بہت سے میننگز ہوتے ہیں۔ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، کلام عرب میں دیکھتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کا لفظ مختلف میننگز میں استعمال ہوتا ہے۔ جو جگہ بڑی حسین ہو، خوبصورت ہو نا، ڈیکوریٹڈ ہو، آراستہ ہو، جو عمارت، جو گھر، اس کو بھی دلہن کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، لائٹنگ ہوتی ہے، یا ربیع الاول شریف میں اگر کوئی حضور کی میلاد کی خوشی میں لائٹنگ کرتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کا گھر تو دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، ایسے کہتے نہیں کہتے؟ تو وہاں حقیقی دلہن مراد نہیں ہے کہ اس کا دولہا بھی ثابت کیا جائے۔ تو خانہ کعبہ کے لیے جو لفظ دلہن آئے گا وہ اس طور پر آئے گا کہ معراج کی خوشی میں خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات مزید بڑھ گئے، کعبہ اس طرح سجا ہوا تھا جس طرح دلہن سجتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام معراج کی دولہا ہیں۔ اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں یہ دولہا دلہن کا لفظ احادیث میں بھی موجود ہے، جیسے کہ سورہ رحمان کو قرآن کی عروس کہا گیا، کہ سورہ رحمان جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن کی دلہن ہے۔ اس کا ترجمہ ہم زینت سے کرتے ہیں، مراد وہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جنت کو جب پتہ چلا کہ جنت میں امام حسن اور امام حسین حضور کے دو نواسے تشریف لائیں گے، روایت میں آتا ہے جنت ایسے جھومی جس طرح دلہن جھومتی ہے۔ تو جنت کے لیے بھی دلہن کا لفظ آیا، تو یہ دلہن کا مطلب آراستہ و پیراستہ، اور دولہا نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی معراج کی رات کیا کیفیت تھی۔ دلہن کا مطلب یہاں پر آراستہ عمارت، اور بھون کہتے ہیں خوبصورتی کو، سجاوٹ کو، حسن و جمال کو، زیبائش کو۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں نئی دلہن کی بھون میں کعبہ۔ آج کعبے کی کیفیت کیا ہے کہ نئی نویلی دلہن کی جو سجاوٹ ہوتی ہے نا، نئی نویلی دلہن جس طرح سجی ہوئی ہوتی ہے، آج اسی طرح کعبہ سجا ہوا ہے۔ نئی دلہن کی بھون میں، نئی دلہن کی سجاوٹ اور اس کے انداز میں کعبہ ہے۔ کیسا ہے؟ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا۔ قدرت کی جانب سے کعبے کو نکھارا جا رہا ہے، سنوارا جا رہا ہے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو نئی دلہن کی بھون میں کعبہ، نکھر کے سنورا، سنور کے نکلا، حجر کے صدقے، کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ اب دیکھیں، خانہ کعبہ کے ایک کونے پر ایک مقدس جنتی پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے ایک کونے پر ہے، اور انسان کی کمر بھی اس کے جسم کے ایک حصے کونے کی طرف ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تشبیہ بیان فرمائی کہ گویا کہ خانہ کعبہ دلہن ہے، اور اس خانہ کعبہ کے کونے پر نصب جو حجر اسود ہے نا، یہ گویا کہ اس دلہن کی کمر پر ایک تل ہے، اور یہ تل ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات کے بہت سارے رنگوں کو بھر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں حجر کے صدقے میں حجر اسود کے قربان جاؤں۔ آج کی رات حجر اسود کی حیثیت کیا ہے، کس طرح؟ فرماتے ہیں حجر کے صدقے میں حجر اسود کے قربان ہو جاؤں کہ کمر کے ایک تل میں، یہ خانہ کعبہ کے کونے یعنی کہ اس کی کمر میں ایک تل کی طرح ہے حجر اسود، کمر کے ایک تل میں، بظاہر یہ تل ایک ہے حجر اسود، لیکن اس میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔